تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل کے بٹن پہ پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور ان سے آپ میکسیمم بینیفٹس لے سکیں۔ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو ویڈیو ہے وہ کچھ کلینک کی مصروفیات کے باعث جو ہے نا کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ بنا رہا ہوں، تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جن لوگوں نے جو ہے وہ مس کیا اور میسیجز کیے۔ تو آج ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی جو ہے نا اہم موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں پی سی او یعنی پولی سسٹک اووریز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نا خواتین کے اندر جو ریپروڈکٹیو سسٹم رکھا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ایل ایچ ہارمون ایک ایف ایس ایچ ہارمون جو ہے نا وہ اس کے پورے جو ہے نا مینسٹریل سائیکل کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، جس میں جو ہے خواتین کو نا ہر ماہ جو ہے ایک ان کی اووریز میں ایک ایگ میچور ہوتا ہے اور وہ فرٹائل کہہ لیں کہ اب میچور ہو کے نا ان کی وومب میں آتا ہے، جس کے بعد وہ جو ہے ان کو مینسٹریل سائیکل جو ہے ہر ماہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خواتین میں کچھ مقدار جو ہے نا تھوڑی مقدار میں ایک اور ہارمون پایا جاتا ہے جس کو مردانہ ہارمون بھی کہتے ہیں، ایسٹروجن۔ اگر ایسٹروجن کی مقدار جو ہے وہ خواتین کی باڈی میں زیادہ ہو جائے تو اس سے جو ہے یہ ان کی جو ہے نا ریپروڈکٹیو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جو ان کی اووریز میں جو ایک ایگ کی آپ کہہ لیں اوولیوشن پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہونے سے نا ان کا جو ایگز ہیں وہ میچور نہیں ہو پاتے، ان کی پوری نشو نما نہیں ہوتی، اور اس کے بعد وہ ان کے اوپر ایک جو جھلی ہوتی ہے نا ایک وہ موٹی لیئر اختیار کر کے وہ اس سیک میں سے باہر نہیں آتا، جس کے ذریعے فلوپن ٹیوب سے ہوتے ہوئے نا وہ اپنے جب آپ کہہ لیں کہ اینڈ آف دا منتھ ماہواری کے دوران جب وومب میں جو آنا ہوتا ہے وہ نہیں آتا اور وہیں پہ جو ہے نا اووریز میں ہی پڑا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ نا وہ اپنی ایک پانی کی کہہ لیں تھیلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب یہ ملٹیپل تھیلیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پولیسسٹک اووریز۔ پولیسسٹک اووریز یا جس کو ہم پی سی او بھی کہتے ہیں، پی سی او سنڈروم جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ خواتین میں بچپن سے ہی پایا جاتا ہے، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ باڈی کی ساخت ہے اس میں ہی یہ پیدائشی طور پہ نا ایک یہ پایا جاتی ہے اس کی ٹینڈنسی، لیکن جو آپ کہہ لیں کہ یہ ڈسکور ہوتی ہے یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ پیوبرٹی کی ایج پہ پہنچتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کی ایج آپ کہہ لیں کہ جب مینسٹریل سائیکل شروع ہونے کی ہوتی ہے اس ایج میں جا کے جب ان کے نا مختلف جو آپ کہہ لیں کہ کمپلیکیشنز جب ظاہر ہوتی ہیں، جن پیریڈز کا ارریگولر ہونا یا تو بالکل 2-3 ماہ جو ہے وہ نہیں آتے، یا پھر بہت ہی زیادہ جب آتے ہیں تو پھر بہت ہی زیادہ بلیڈ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور بہت پروفیوز آتے ہیں، اور اس میں یہ کہ پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر پروفیوز آ گئے ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے وہ یا تو بالکل سپوٹنگ ہوگی یا پھر نہیں آئیں گے۔ اور دوسری جو اس کی علامات ہیں ان میں یہ ہے کہ چہرے کے اوپر جو ہے آپ کہہ لیں کہ چیسٹ پہ یا پیٹ پہ جو ہے وہ بالوں کا نارمل سے زیادہ ہونا، بال بھاری ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں اور مردوں کی طرح۔ اس کے علاوہ مونچھوں پہ جو فیشل آپ کہہ سکتے ہیں ہیئرز ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں عام روٹین کی نسبت۔ اور اس کے علاوہ جو ویٹ گین ہے، خواتین کا جو ہے ویٹ جو ہے اس میں کافی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے جو ادر سمٹمز ہیں اس میں یہ کہ ان کے مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے جو ہے اگر جو شادی شدہ ہیں تو پھر اپنے ہسبینڈ سے بیزاری کا جو ہے مظاہرہ کرتی ہیں، اور ایک جو نیچرل افیکشن یا لو ہوتا ہے وہ اس کے اثر جو ہے نا علامات یا اثرات ان میں نہیں ملتے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اکثر جو چہرے پہ جو ہے بہت زیادہ ایکنی ہوتی ہے، اور جو آپ کہہ لیں کہ جو نا کافی کیل مہاسے اور دانے وغیرہ ہوتے ہیں، اکثر خواتین کا تو پورا چہرہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے نا اکثر کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے جو ہیئرز ہیں نا سر سے وہ پیچز کی شکل میں جب بالکل ایسے وہ بیلڈنس آ رہی ہوتی ہے اور بال جھڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے مردوں میں علامت عام طور پہ پائی جاتی ہے۔ تو ان سب جو ریزنز ہیں نا اس کی جو وجہ ہے وہ عام طور پہ ہوتی ہے ہارمونز ان بیلنس ہونا، اور اگر اس کا ٹائملی علاج نہ کیا جائے تو یہ فردر کمپلیکیشنز میں بھی جو ہے وہ پیشنٹ جا سکتا ہے، جس میں ڈائبٹیز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ ڈیزیزز ہیں وہ بھی جو ہے نا اس کی بھی ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے پیشنٹ میں۔ پی سی اوز جو ہے نا ایک اس میں ایک اور اہم بات جو ہے نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ ایسی خواتین جن کو پی سی او سنڈروم کا مسئلہ ہوتا ہے ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے یعنی آگے سے ان کی جو بیٹیاں ہیں نا ان میں بھی یہ جو ڈیزیز ہے ٹرانسفر ہوتی ہے۔
اس لیے اس کا علاج جو ہے نا وہ اگر آپ کو کوئی فزیکل کمپلین نہیں ہے تو پھر بھی اس کا علاج جو ہے وہ لازمی کروانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جن چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ آئلی اور آپ کہہ لیں فرائیڈ آئٹمس، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جنک فوڈ جو ہے پیزا، برگر، شاورما، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اپنے جو ہے برائلر چکن اور جو فارمی ایگز ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ جو چکن کی اگر آپ دیکھیں آپ کو بہت اچھا لٹریچر مل سکتا ہے کہ ان کی جو 20 سے 25 دن میں جو ایک وہ چھوٹا سا چوزا ہے نا، جو ایک میچور ہو کے مرغی تو نہیں بنتا، رہتا چوزا ہی ہے، لیکن اس کے جو آپ کہہ لیں کہ میس ہے اور باڈی ویٹ جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے، سائز بڑا ہو جاتا ہے اور مصنوعی طریقے سے، جس کے لیے اس کو کافی اسٹیرائڈ اور جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں اور کیمیکلز، اور جو کہ جس کے ساتھ اس کے نا گوشت میں بھی پائے جاتے ہیں اور وہ ہماری باڈی میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ڈورنگ ٹریٹمنٹ آپ نے ان دو چیزوں کو بھی جو ہے نا پرہیز کرنا ہے خاص طور پہ، اور باقی جو ہے آرگینک فوڈ استعمال کریں اور سبز پتوں والی فوڈ کو زیادہ استعمال کریں، آپ کہتے ہیں ویجیٹیبلز کو زیادہ استعمال کریں اپنی ڈائٹ میں نا، ویجیٹیبلز دالوں کا استعمال زیادہ کریں، اور جو ہے میٹ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ریڈ میٹ یا فش ان کا استعمال جو ہے نا آپ زیادہ کریں، چکن کو اوائڈ کریں۔ تو اب ہم بات کریں گے اس کے جو ہے نا علاج کے بارے میں۔ تو ایک میں نا آپ کو ایک سنسیئر ایڈوائس دوں گا کہ آپ اس کے جو ہے نا ایلوپیتھک علاج پہ بالکل مت جائیں۔ اگر آپ کو اس کا کوئی اچھا ہربل علاج ملتا ہے تو آپ بے شک کسی اچھی جو ہے نا مستند یا کوالیفائڈ ہربلسٹ سے، کسی حکیم سے علاج کروا لیں، یا پھر کسی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں یا لیڈی ڈاکٹر سے، لیکن اس میں جو ہے نا آپ ایلوپیتھک علاج جو ہے نا اس کی طرف مت جائیں، انلیس کہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جو سسٹ ہے اس کا سائز جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ بلیڈر پہ جو ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ فردر کافی یورین جو ہے اس کو ریٹینشن ہو گئی ہے، یا کوئی اور ایسی سیریس کمپلیکیشن ہے کہ جس میں آپ کو آپریٹ کرانا جو ہے وہ لازمی ہو گیا، تو پھر آپ لازمی آپریٹ کروائیں، لیکن آپ جو ہے نا ایلوپیتھک میڈیسن تھراپی کی طرف مت جائیں۔ وہ اس سے جو ہے جو میں نے آبزرو کیا نا، اکثر 70% پیشنٹ جب ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیونکہ 1-2 ماہ 3 ماہ 5-6 ماہ جو ہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن کھا کے پہلے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے جو ہے پی سی او کا مسئلہ تو اپنی جگہ رہتا ہی رہتا ہے، لیکن انہیں فردر بہت ہی ہارمون ان بیلنس ہو جاتے ہیں، بہت فردر کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے ان کے فردر علاج میں بھی جو مشکلات کا شکار وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے علاج میں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی ایک لائف سٹائل بھی بہت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ہومیوپیتھک میڈیسنز جو ہیں وہ بہت اچھی میڈیسنز ہیں، اور اس سے جو ہے ہارمونز بھی نہ صرف وہ بیلنس ہوتے ہیں بلکہ یہ پیشنٹ کی آپ کہہ لیں کہ ایک مینٹل سٹیٹ پہ بھی بہت ہی پازیٹیو جو ہے افیکٹس وہ دیتا ہے، جس میں جو سب سے اچھی جو عام طور پہ میڈیسن یوز کروائی جاتی ہے وہ اوورینم یا ہے، اور اوفیلینم کے نام سے بھی ہے۔ یہ عام طور پہ پیشنٹ کو جو ہے انیشل کے جو شروع کے آپ کہہ دیں 3 ماہ جو سی ہے نا یہ دینی چاہیے 6x پوٹینسی میں، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا آگے پھر 30 پوٹینسی میں دینی چاہیے۔ اس کے بہت اچھے رزلٹس ہیں، اور یہ جو ہے نا irregularity آف پیریڈس کو بھی نہ صرف بیلنس کرتی ہے بلکہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ایگز جو ہے نا ان کی نشو و نما کو بھی نا بہت ہی آپ کہہ لیں سپیڈی کرتی ہے، اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا ان کی گروتھ ہوتی ہے۔ اور جو دیگر میڈیسنز ہیں اس میں آپ کہہ لیں کہ ایپس میلیفیکا وہ بھی بہت اچھی میڈیسنز ہے، اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اس کو جو پی سی او کے مسئلے میں یوز کرتے ہیں، اور یہ بڑی افیکٹو رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا پیشنٹ کی علامات کے مطابق اسے گوسی پی ایم دی جا سکتی ہے، اشوکا دی جا سکتی ہے، پلس تیلا دی جا سکتی ہے، سینیشیو ہے، اس کے بھی بہت اچھے رزلٹس ہیں، لیکن یہ میڈیسن آپ نے نا خود جو ہے وہ یوز نہیں کرنی، کسی بھی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک فزیشین سے آپ نے ڈسکس کر کے اپنا کیس اس کی گائیڈنس کے مطابق جس طریقے سے وہ سمجھائے گا ان میڈیسن کو آپ یوز کریں، تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے رزلٹس ملیں گے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ جو ہے چند ماہ میں ہی جو ہے نا یہ آپ کی جو ہے پولیسسٹک نہ صرف اووریز ختم ہو جائیں گی بلکہ فردر بننے سے بھی رک جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہومیوپیتھک تھراپی کے علاوہ جو ہے اس میں کپنگ تھراپی سے بھی آپ کے ہارمون بیلنس کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ کسی بھی جو آپ سرٹیفائڈ حجامہ تھراپسٹ یا کپنگ تھراپسٹ سے آپ جو ہے اپنا جو ہے نا
تقریباً 3 ماہ یعنی 1 ماہ میں 1 مرتبہ 3 ماہ جو ہے نا، ایک ماہ کے وقفے سے 3 سیشنز لازمی کروائیں، اور اس کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا حجامہ کروانے کا جو مقصد ہے وہ PCO کا علاج ہے، تاکہ اس کے ایک علیحدہ اسپیشل پوائنٹس ہوتے ہیں جن پہ کپنگ تھراپی کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بھی بہت اچھے افیکٹ ہیں۔ وہ ایز اے سپلیمنٹری جو ٹریٹمنٹ ہے نا، بہت افیکٹیو ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسنس کے ساتھ اگر آپ اس کو بھی کرواتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریے گا، اور جو ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔